جو ایک عام آدمی ہے اس کا تعلق اس سارے پولیٹیکل سسٹم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے دور میں تو ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن جب سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں تب بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. کسی دور دراز علاقے میں کسی شخص کو اگر کوئی کام ہو تو وہ اپنے وزیر اعلیٰ تک, اپنے وزیر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کہ دنیا میں جو بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں وہ بلدیاتی نظام سے ہی اٹھ کر آئے. وہ پلازا جل گیا, دکاندار جل کے بھسم ہو گئے, آپ انہیں الزام دے رہے ہیں. آپ کی حکومت کہاں تھی؟ آپ کے سیکیورٹی کے اور سیفٹی کے پروسیجر کیا تھے؟ جی بالکل. اب تو وہ بھٹو صاحب تو روٹی کپڑا اور مکان کہتے تھے, یہاں پہ لاشیں ماتم اور قبرستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ آئیں گے پھر وہ کہیں گے وہ چور, وہ ڈاکو, اور خود جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں, خود 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں. علی ڈار کے بیٹے کے حوالے سے جتنی فضول کامنٹس تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے آئے ہیں وہ توبہ کرنی چاہیے کہ اتنی خوبصورت وہ پیاری ویڈیو ہے, اتنا پیارا وہ بچہ ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے, قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اور خواجہ آصف نے ایک بڑی اہم تقریر کی ہے اور انہوں نے 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں, کچھ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں. وہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے, اور پھر سانحہ گل پلازا ہم سب کے سامنے ہے, وہ فوٹیجز, وہ آہیں, وہ سسکیاں, وہ ان لوگوں کو پیاروں کا جانا, یہ کیا کراچی میں جو ہے آج بھی سبزی منڈی میں بھی آگ لگی ہے. اس حوالے سے بات ہوگی کہ اب کراچی اسی چیز کے لیے رہ گیا ہے. اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کل جو ہے وہ پہلی تقریر کی تھی اسمبلی میں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ تقریر کیسی تھی, آگے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی. اور علی ڈار ہیں, نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں اور نواز شریف صاحب کے وہ داماد ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, اس کے بعد لوگوں نے جس طرح کے کامنٹس کیے اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں خواجہ آصف کے حوالے سے, تو خواجہ آصف نے آج اسمبلی میں تقریر کی ہے اور تقریر میں انہوں نے 28ویں ترمیم کے بارے میں تو بتا دیا کہ وہ آ رہی ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ بنانا کتنا ضروری ہے, اور لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس چیز کے اوپر بات چیت ہو گئی تھی اور پیچھے ہٹ گئے, پھر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا. یہ دو سوال میں نے آپ سے کیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ لوکل گورنمنٹ بنانا کتنا ضروری ہے. اچھا, خواجہ صاحب نے جو آج تقریر کی نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ تقریر تھی. مجھے بعض اوقات لگا اس میں بسا اوقات کہ یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. ہم نے اپنا پولیٹیکل سسٹم ایسا بنا دیا ہے جو دو قوتوں کے درمیان تقسیم ہوا ہے. ایک قوت سیاسی قوتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے. اصل میں جو سب سے بڑی قوت اس نظام میں ہونی چاہیے وہ عوام, اور عوام کی نمائندہ حکومتیں بنیادی سطح پر اگر قائم ہوں گی تو معاملہ ٹھیک ہوں گے. جو خواجہ صاحب نے خود اپنی غلطیاں ایڈمٹ کی ہیں سیاسی جماعتوں کی, انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں جب بھی آئی ہیں تو ڈکٹیٹروں نے لے کے آئی ہیں. ایوب خان کا دیکھ لیجئے دور, ضیاء الحق کا دیکھ لیجئے, جنرل مشرف کا دیکھ لیجئے. سیاسی جماعتوں نے اپنے اختیارات آگے دینے کی کوشش ہی نہیں کی, جس کی وجہ سے جو ایک عام آدمی ہے اس کا تعلق اس سارے پولیٹیکل سسٹم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے دور میں تو ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن جب سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں تب بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. کسی دور دراز علاقے میں کسی شخص کو اگر کوئی کام ہو تو وہ اپنے وزیر اعلیٰ تک, اپنے وزیر تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک بنیادی حکومتیں نہیں ہوں گی. اور تھرڈ ایئر آف ڈیموکریسی یہی ہے کہ عوام کے نمائندے نچلی سطح پر عوام کے ساتھ بات کریں, عوام کو جواب دیں. سیاسی جماعتوں کو اس میں پہل کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے یہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا, عوام کا اس پولیٹیکل سسٹم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. پھر 28ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے تو ابھی تک تو جیسے 27ویں آئینی ترمیم ہم ایک سٹیج تک سمجھ رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم کوئی نہیں آ رہی, ایسے ہی ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں, ایک ببل ہے, لیکن پھر وہ آ گئی اور چند دنوں میں پاس بھی ہو گئی. اسی طرح 28ویں آئینی ترمیم میں مجھے اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ کم از کم بلدیاتی حکومتوں کا قانون کو نافذ ہوگا. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں
طاقتور حلقوں میں ایک ڈبیٹ ہے کہ چھوٹے صوبے بنانے چاہیے یا بلدیاتی حکومتیں بنانی چاہیے. اس میں سے بلدیاتی حکومتوں کی طرف کام زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کر لیتی ہے، اختیارات کو آگے تقسیم کر دیتی ہے، اس سے بڑا کارنامہ اس عہد کا پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے گی؟ دینا چاہیے. جو مجھے لگتا ہے خواجہ صاحب جو بٹوین دا لائن بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی کرنا چاہتے تھے، حکومت راضی بھی تھی لیکن کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہو. واضح طور پر نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کسی جماعتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کے استحکام کا، لوگوں کی بقا کا، عوام کی فلاح کا مسئلہ ہے. کہ جب وہ سارے اس شخص کی، ہمارے دیکھیں عام آدمی کا اس پولیٹیکل سسٹم میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ بس جلسے میں نعرے لگا دیتا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد 5 سال کے لیے حکومتیں آ جاتی ہیں. ان 5 سالوں میں اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی وہ حکومتیں، اپنے نعرے لگا رہی ہیں، اپنی تصویریں لگا رہی ہیں. اس کے مسائل بڑے بنیادی سطح کے ہیں. اس کو بہتر پرائمری اسکول چاہیے، اسے ڈسپینسری چاہیے، اس کو بہتر روڈ چاہیے، سیوریج چاہیے، پانی کا نظام چاہیے. یہ چیزیں محلے، کونسل، تحصیل کی سطح پر پرووائڈ کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے سب تبھی جو ہے وہ صوبوں کے جتنے شہر ہیں وہ ترقی کریں گے. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو بہت اچھی چیز ہو جائے گی. لیٹس سی. اچھا، شہر ترقی کر رہے ہیں، مطلب جو میٹروپولیٹنز ہے نا، وہاں تو ترقی ہوتی ہے، لیکن وہ ترقی کے ثمرات ایکولی سب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی سسٹم ہو، اور وہاں پر ترقی کا پیمانہ وہ بنے کہ وہاں پر فیصلہ ہو کہ بھئی کتنا اچھا لگے کہ ہم ڈسٹرکٹس کا مقابلہ کریں، یونین کونسل کا مقابلہ کریں، کس یونین کونسل میں لوگوں نے کتنا کام کیا ہے اپنی یونین کونسل کو بہتر کرنے کے لیے، یونین کونسل نے ان کے لیے کیا کام کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں وہ بلدیاتی نظام سے ہی اٹھ کر آئے ہیں. چائنا اس کو فالو کر رہا ہے. جی، یہی طریقہ ہے. تو ابھی اس پہ میرے خیال میں سنجیدہ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے عوام کے لیے. چلیں، عید کے بعد ترمیم آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا ہمارے صاحب، اب ہم بات کر لیتے ہیں سانحہ گل پلازا کے حوالے سے. فوٹیجز آ رہی ہے ہمارے صاحب، دیکھ ہی نہیں جا رہی. لوگوں کی جو ورثہ کے جذبات ہیں وہ، آج میں ایک والد کا بیان سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے کہا کہ اس پلازا میں سیل لگی ہے تو میں وہاں جا رہی ہوں. انہوں نے کہا میری بیٹی نہیں مل رہی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا تھا کہ موت کی سیل لگی ہوئی ہے. کتنی دردناک چیز ہے یہ. اچھا، اس سے بھی ایک دردناک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بھی ایک بڑا ظلم بتاتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، 83 کے قریب لاپتہ ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد لاپتہ افراد کی اس سے کہیں زیادہ ہے، ابھی پتہ نہیں. سندھ حکومت کی نااہلی پتہ چل گئی، کوئی ایمبولینس کا نظام نہیں، کوئی فائر بریگیڈ کا نظام نہیں، کوئی بلڈنگ لاز نہیں پاس کیے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور کراچی میں ایسی درجنوں بلڈنگز ہیں جہاں جو موت کے گھاٹ بنی ہوئی ہیں، ان پر حادثہ ہونے کی دیر ہے، اللہ نہ کرے تو وہاں پر بھی یہی ہوگا. یہ 6 مہینے کے بعد سارے ان کو پیسے دیں گے متاثرین کو، اور وہ بھی دے دیے تو بڑی مہربانی ہے، تو باقی اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوا میں ہو جائیں گی. جو ظلم کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک بڑی پرانی عادت ہے کہ وکٹم بلیمنگ. اچھا، خدا نہ خواستہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو تو ہمارے ہاں لوگ خاتون کو الزام دینا شروع کرتے ہیں. کوئی حادثہ ہو تو ہم جو سوگواران ہیں ان کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بنیادی قصور جو تھا جس کی وجہ سے آگ لگی دکانداروں کا تھا. وہ پلازا جل گیا، دکاندار جل کے بھسم ہو گئے، آپ انہیں الزام دے رہے ہیں. آپ کی حکومت کہاں تھی؟ آپ کے سیکیورٹی کے اور سیفٹی کے پروسیجر کیا تھے؟ کہاں تھے؟ آپ کے بلڈنگ لاز کہاں تھے؟ آپ کے بلڈنگ انسپیکٹر کہاں تھے؟ کیا کسی نے دیکھا کہ اس بلڈنگ میں کوئی آگ لگنے کی صورت میں بچاؤ کا کوئی امکان ہے؟ اور یہ جو ایک دکان سے 8 دکانیں بن جاتی ہیں، کوئی انسپیکٹر ہوگا نا جو اس کی اجازت دیتا ہوگا، تو انسپیکٹر حکومت کا ہوتا ہے، دکانداروں کا تو نہیں ہوتا. تو یہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے. سندھ حکومت پر بڑی ان کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی واقعے کو بار بار ذمہ دار ٹھہرا کے کہا کہ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے
کہ ہمیں لوکل گورنمنٹس کا نظام لانا چاہیے. جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک بلڈنگ کے اندر ایک دکان کی جگہ 10 دکانیں ہو گئی ہیں, اتنی کنجسٹڈ ہو گئی ہے کہ وہاں سے ہوا کا گزر ہی نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل تو ایسا ہی ہے. جب تک بنیادی بلدیاتی نظام نہیں آئے گا معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. عمار صاحب, وہ جو بریفنگز اسلام آباد میں دیتے ہیں نا, وہ ان کو چاہیے تھا کراچی میں دیں, پھر ان کو لوگ پوچھیں کہ آپ کیا بریفنگز دے رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں وہ سندھ کی آپ نے کارکردگی دیکھی کے ہے حوالے سے. مرتضیٰ وہاب جو ہے 22 گھنٹے کے بعد پہنچے ہیں جائے وقوع پہ, 22 گھنٹے کے بعد. اور جو تقریر بلاول بھٹو نے کی, بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں, یہ ماننا چاہیے. انگریزی بولنے سے عمار صاحب صوبہ ترقی نہیں کرتا. صوبہ ترقی نہیں کر رہا. اور یہ اب پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ دیکھیے, پنجاب کی صورتحال بہت بہتر ہے, بالکل ایسا ہی بہت بہتر ہے. جو پنجاب میں رہنے والے ہیں وہ شکر ادا کریں اور شکرانے کے نفل پڑھیں. ان کو رہ کے جانا پڑے کراچی اور انٹیریئر سندھ میں تو انہیں پتہ چلے کہ بیڈ گورننس کیا ہوتی ہے. ہم پنجاب گورنمنٹ پہ ہمیشہ سے پریشر رکھتے ہیں, رکھنا چاہیے حکومتوں پہ, یہ ہمارا کام ہے. لیکن اگر آپ سندھ میں ہو تو آپ کو پتہ چلے بیڈ گورننس کیا ہوتی ہے. وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اور اس طرح کے گل پلازا جیسے واقع یہ ٹائم بام ہے, اور ایسے کتنے ہی ٹائم بام لگے ہوئے ہیں کتنی بلڈنگوں میں جو پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ پھر اگر کراچی والوں کی قسمت میں مار صاحب اگر بھٹو ہے نا, تو وہ حقیقی معنوں میں جو ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا نا, وہ پھر ان کو چاہیے کہ اب کر کے دکھا دیں وہاں پہ. جی بالکل. اب تو وہ بھٹو صاحب تو روٹی کپڑا اور مکان کہتے تھے, یہاں پہ لاشیں ماتم اور قبرستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کراچی کی حالات دیکھ کے. اچھا عمار صاحب, کل محمود خان اچکزئی صاحب نے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد قومی اسمبلی میں جو ہے وہ پہلی تقریر کی. ایک تو بتائیے گا کہ آپ کو ان کی تقریر کیسی لگی, اور پھر انہوں نے ایک چیز اور کہی کہ ہاتھ بھی چومنے کو تیار ہیں. وہ کس کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ بھائی یہ جو ہے نا, آج سینٹ میں ناصر عباس صاحب بھی جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گئے, قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی ہو گئے. مجھے یوں لگا کہ پاکستان کی سیاست میں بڑی بہتر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ہم نے بدقسمتی سے عمران خان اور ان کے کلین نے نا اس کو ایک گالم گلوچ کا پلیٹ فارم بنا دیا تھا, اور وہاں پر سنجیدہ بات ہونی. حالانکہ سب سے معتبر پلیٹ فارم جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے. وہاں پہ مراد سعید جیسے چیزیں اٹھا کے مارتے تھے, گالیاں دیتے تھے. عمران خان وزیر اعظم بنے تب بھی گالیاں ہی دی. حالات دیکھتے تھے ہم. جو اس ایوان کا استحقاق تھا وہ مجروح کرتے کرتے ایسی سٹیج پہ پہنچا دیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے, اور آج اور کل کی تقاریر سے, کہ وہ جو استحقاق مجروح ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے. محمود خان اچکزئی نے اچھی باتیں کی, تنقید بھی, اور تنقید کرنی چاہیے. یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا کام ہے, اس نے تعریفیں تھوڑی کرنی ہے. جمہوریت میں ہوتا یہی ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کی بات کرتے ہیں, ہر اختیار کے اوپر ایک ذمہ داری بھی فرض ہوتی ہے. انہوں نے جو بات کی, بھئی دیکھیں جمہوری بات ہے, انہوں نے کہا بات چیت سے سلسلہ نکلے گا, اور اگر جو ہے میں تو آرمی چیف کے ہاتھ بھی چومنے کو تیار ہوں اس ایوان کی سلامتی کے لیے, اس ایوان کی بقا کے لیے. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو وہ 10-11 سال جو ہم نے برباد کیے ہیں جس میں ایوان کی زیرو اہمیت تھی, تو وہ مجھے لگتا ہے بحال ہو رہے ہیں. اس سے ایک اور بات کلیئر ہوتی ہے کہ اگر اراکین اسمبلی سنجیدگی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, مکالمہ کر رہے ہیں, مثبت تنقید کر رہے ہیں, چیزوں کو بہترین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کا طرز سیاست اور عمران خان قصہ پاری نہ ہو چکے ہیں. اب اس طرح کی بدتمیزی, گالم گلوچ کی اس سسٹم میں گنجائش نہیں. چلیں, یہ تو اچھی چیز ہے کہ اگر یہ سب کرنے سے سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو اچھی چیزیں ہونا چاہیے. اچھا عمار صاحب, اب یہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں, کوئی رہائی کے لیے بھی کوئی بات چیت آگے ہوگی یا جسٹ ڈبیٹ ہوگی اسمبلی میں؟ بھائی جب تک عمران خان اندر ہیں ہیلتھی ڈبیٹ ہوگی, ٹھیک ہے نا, سنجیدہ موضوعات پر. وہ آئیں گے, پھر وہ کہیں گے وہ چور, وہ ڈاکو, اور خود جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں, خود 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ تو اور طرح کی سیاست کرتے ہیں. اس ملک میں سیاست کے فروغ کے لیے, سنجیدہ مکالمے کے فروغ کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی رہائی کی بات نہ کرے. کچھ عرصے یہ سسٹم ڈیلیور کرنے دیں, پھر اس کے بعد رہائی کی باتیں بھی ہو جائیں گی. اور یہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی سمجھ ہے. محمود خان اچکزئی نے بھی کوئی اتنے زور سے یہ بات نہیں کہی. ڈیفینیٹلی بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ ہیں, ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف ان کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلتی ہے.
یا وہ تحریک انصاف کو کس طرح سے ساتھ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب، ایک شادی جو بہت زیادہ ڈسکس ہوئی مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی، اس میں ایک ویڈیو علی ڈار صاحب نے اپنے بیٹے ابراہیم کی پوسٹ کر دی اور بڑی اچھی ویڈیو تھی. عمار صاحب میں نے بھی اس ویڈیو کو کوئی 10 سے 12 مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ بہت غلط کامنٹس کرنا شروع کر دی. وہ بچہ آٹزم کا شکار ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ جو خود کرتے ہیں اس کی سزا بھگت رہے ہیں. بہت پینفل چیز ہے عمار صاحب ایک ان پیرنٹس کے لیے کہ جن کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے سروائیو کرتے ہیں. اور علی ڈار صاحب نے بہت اچھی آج ٹویٹ کی. اچھا، یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے. اس پہ دو طریقے سے ہو سکتا تھا. جب ہم اس پروگرام کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے تو ہو سکتا تھا کہ اس موضوع کو ہم اگنور بھی کر دیتے کہ یہ کسی کا ذاتی معاملہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ببانگ دخل بات کریں، اور بات کرنی چاہیے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. جو علی ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ آٹسٹک ہیں. یہ ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے، اور میں نے چونکہ ڈسیبلٹی کی فیلڈ کے لیے تقریباً 25-30 سال ذاتی طور پہ کام کیا، میں بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں کہ لوگ کس اذیت سے گزرتے ہیں. جن ماں باپ کا بچہ جو کسی معذوری کا شکار ہوتا ہے، یہ سماج اتنا ظالم ہے اور اتنا نفرت انگیز ہے، یہ سب سے پہلے ان والدین کو الزام دیتا ہے اور ان کے بارے میں یہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان کے کسی اور گناہ کی سزا ہوگی، جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے. بجائے اس کے کہ اس بچے کو، ان والدین کا آپ حوصلہ بڑھائیں. ان والدین کی زندگی آسان نہیں ہوتی. جس طرح کی معذوری درپیش ہوتی ہے اسی طرح کے وہ والدین بن جاتے ہیں. ان کی ساری زندگی، اگر کوئی نابینا ہے، ان کی ساری زندگی سڑکوں پہ گڑھے دیکھتے گزر جاتی ہے، رستے سے کرسیاں اٹھاتے گزر جاتی ہے. تو آپ اس طرح کے والدین کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. میں نے ایسے جگہ بھی دیکھے ہیں جہاں پہ لوگ معذور بچوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ بچیوں کو، اس لیے کہ اگر ان کی بہن معذور نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ ہے، تو لوگ اس خوف سے معذور بچی کو چھپا دیتے ہیں کہ کہیں اس کے رشتے میں مسئلہ نہ ہو جائے. اور ہمارے ہاں اسکولوں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ اس سلسلے میں ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں. میں مشورہ ضرور دینا چاہوں گا حکومتوں کو کہ یہ جو اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول ہیں، یہ 600 سے زیادہ اسکول ہیں، لیکن یہ سورس آف ایجوکیشن نہیں ہے، یہ سورس آف امپلائمنٹ ہے. ہر سیاسی حکومت نے یہاں پر صرف بھرتیاں کی ہیں، ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 5-5 سال ایک ہی جماعت میں پڑے ہوئے ہیں. تو دنیا کس طرح اس پہ کام کرتی ہے. اسٹیفن ہاکنگ کی آپ مثال دیکھ لیجئے، کس طرح وہ لوگوں کے ذہن سے علم کشید کرتے ہیں. تو ہم تو یہ جتنی علی ڈار کے بیٹے کے حوالے سے جتنی فضول کامنٹس تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے آئے ہیں، وہ توبہ کرنی چاہیے کہ اتنی خوبصورت وہ پیاری ویڈیو ہے، اتنا پیارا وہ بچہ ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں تو یہ غلاظت نہ بکھیریں، خاص طور پر ان بچوں کے حوالے سے. یہ بڑے قیمتی بچے ہوتے ہیں اور ان کے والدین کی زندگی سہل نہیں ہوتی. ان کا حوصلہ بڑھائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں تو ایون میں یہ کہوں گی ہمارے صاحب، ہمیں علی ڈار صاحب کو اور ان کی جتنی فیملی ممبرز ہیں ان کو بے شک اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ وہ اس بچے کی ویڈیوز جو ہے بنا کے دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہاں بھئی ہمارے پاس یہ ایک نعمت ہے. میں نعمت ہی کہوں گی کہ بالکل نعمت میں نہیں کہوں گا. یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے کہ کیا پکارا جائے ان کو. لیکن وہ آٹسٹک ضرور ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسپیشل پکارنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ اسپیشل نہیں، اسپیشل اس لیے کہ اسپیشل ان ممالک میں پکار سکتے ہیں جہاں ان بچوں کو اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم اسپیشل نہیں. تو دنیا میں ٹرمینالوجیز مختلف قسم کی ہیں. جیسے ابھی اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے کچھ الفاظ ہیں جو تحقیر کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. جیسے لفظ اندھا جو ہے یہ ہم تحقیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی ایسے شخص کا ذکر کرنا ہے جس کی نظر نہیں ہے تو اس کے لیے نابینا کا لفظ استعمال کریں. بلائنڈز کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، بلائنڈ کا لفظ ٹھیک ہے. خیر یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، لیکن دنیا میں جو اس وقت ٹرمینالوجی مستعمل ہے وہ ہے چیلنج، ویژولی چیلنجڈ اور ہیئرنگ امپیئرڈ، اس طرح کی چیزیں زیادہ مستعمل ہیں. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.